فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی، وفات کب اور کیسے ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم خواتین و حضرات، آپ لوگ اکثر سوچتے ہوں گے کہ فرشتے کیسے پیدا ہوتے ہیں، فرشتے کیسی مخلوق ہیں، اس کائنات میں فرشتے کتنی تعداد میں ہیں، اور یقیناً فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام آپ لوگوں نے سن رکھا ہے، لیکن شاید آپ بھی نہیں جانتے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ظاہری شکل و صورت کیسی ہے۔ یہ سب حقائق آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو مکمل تحقیق کے بعد پیش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور ہاں، آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ پاک نے ان کو کیسے پیدا فرمایا ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ چوتھے آسمان پر ایک نہر ہے جسے نہر حیات کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر روز اس میں غوطہ لگا کر پر جھاڑتے ہیں، جس سے 70,000 قطرے گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ ان فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ بیت المعمور میں جا کر نماز پڑھیں۔ جب نماز پڑھ کر باہر آتے ہیں پھر کبھی اس میں داخل نہیں ہوتے۔ ان میں سے ایک کو ان کا افسر مقرر کر دیا جاتا ہے کہ آسمان میں ان کو ایک جگہ لے جا کر کھڑا کرے، پھر وہ سب وہاں مل کر خدا کی تسبیح کرتے ہیں۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد ان کے منہ سے سب سے پہلے یہی الفاظ نکلتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی نہیں ہے کوئی ذات طاقتور سوائے اللہ کے، اور یہی الفاظ پیدا ہونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بھی تھے۔ ناظرین، جبرائیل کا معنی ہے عبداللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ، جبکہ فرشتوں کے درمیان آپ خادم ربی یعنی اپنے رب کے خادم کے لقب سے مشہور ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے القابات امین الوحی، خازن القدس، الروح الامین، روح القدس، الناموس الاکبر اور طاؤس الملائکہ وغیرہ ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ اللہ اور انسان کے درمیان رابطے کا ذریعہ انبیاء کرام علیہ السلام تھے، لیکن اللہ اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان رابطے کا ذریعہ سردار ملائکہ جبرائیل علیہ السلام تھے، جو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ کے احکامات و پیغامات کو انبیاء کرام تک پہنچاتے تھے۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کے باعث وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین، جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نہایت بزرگ و برتر فرشتے ہیں، جن کا مقام و مرتبہ دیگر تمام ملائکہ سے افضل ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے کا وجود عطا کردہ اور مقرر کردہ کام کے مطابق ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذمے مقرر احکامات اور اعمال تمام گروہ ملائکہ میں سب سے عظیم ہیں، چنانچہ ان کا وجود بھی تمام گروہ ملائکہ میں سب سے عظیم ہے۔ ان کے علاوہ خدائے بزرگ و برتر کے دیگر مقرب ملائکہ میں عزرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کے نام شامل ہیں۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو انہوں نے اقرار کیا کہ فرشتوں کے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اپنی عمر کا صحیح اندازہ تو نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کے حجابات عظمت میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے جبرائیل، مجھے اپنے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، وہ چمکنے والا ستارہ میں محمد ہی ہوں۔ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک واقعہ امام طبرانی نے سند کے ساتھ روایت کیا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور ان کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام سرگوشی فرما رہے تھے۔ اچانک آسمان کا کنارہ پھٹا، جبرائیل علیہ السلام اس طرف متوجہ ہوئے اور اپنے آپ کو پست کرنے لگے اور اکٹھے ہونے لگے، یہاں تک کہ وہ زمین کے قریب ہو گئے، اور وہ اچانک فرشتہ مشابہ بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کو اس بات میں اختیار دیتا ہے کہ آپ نبی اور بادشاہ بن جائیں یا نبی اور بندہ بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آپ تواضع اختیار کریں۔
میں نے پہچان لیا کہ مجھ کو نصیحت کر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں عبد اور نبی بننا چاہتا ہوں۔ یہ جواب سن کر وہ فرشتہ آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ میں نے کہا اے جبریل، میں نے اس فرشتے کے بارے میں پوچھنے کا ارادہ کیا تھا، مگر میں نے تیری حالت دیکھی تو تجھ سے سوال نہ کیا۔ اب بتا یہ فرشتہ کون تھا؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ اسرافیل تھا۔ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا ہے، یہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے اور تیزی نہیں اٹھاتا۔ اس کے اور رب کے درمیان 70 نور ہیں، جو بھی کوئی نور اس کے قریب ہوتا ہے پھٹ جاتا ہے۔ اس کے آگے لوح محفوظ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان یا زمین میں کسی چیز کا حکم فرماتے ہیں تو یہ لوح اوپر اٹھ جاتی ہے، یہ اپنی پیشانی کو اٹھاتا ہے اور اس میں سے دیکھ لیتا ہے۔ اگر میرے متعلق کام ہوتا تو مجھے حکم فرما دیتا ہے، اگر میکائل کے متعلق کام ہوتا ہے تو اسے حکم فرما دیتا ہے، اگر ملک الموت کے متعلق کام ہوتا ہے تو اسے حکم فرما دیتا ہے۔ میں نے پوچھا ہے جبرائیل تو کس چیز پر مامور ہے؟ کہنے لگے ہواؤں اور لشکروں پر۔ پھر میں نے پوچھا میکائل کس چیز پر مامور ہے؟ کہنے لگے کھیتوں اور بارشوں پر۔ پھر میں نے پوچھا ملک الموت کس چیز پر مامور ہے؟ کہنے لگے جانوں کو قبض کرنے، اور میرا گمان تھا کہ وہ اب قیامت کے قائم ہونے پر اترے گا۔ جو آپ نے اس کی آمد کے وقت میری کیفیت دیکھی تھی، اس کی وجہ قیامت کے دن قائم ہونے کا خوف تھا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے 600 بازو تھے، اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی اصلی صورت مجھے دکھا دیجئے، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ اس کی تاب نہ لا سکیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی خواہش بلکہ تمنا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی اصل صورت میں وحی لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے، تو ان کو دیکھتے ہی آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے بدن سے ٹیک لگا کر آپ کو سنبھالے رکھا، اور اپنا ایک ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر اور ایک ہاتھ دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا۔ جب آپ کو افاقہ ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ حضرت اسرافیل کو دیکھ لیتے تو آپ کا کیا حال ہوتا؟ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے 12,000 بازو عطا فرمائے، اور ان کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا بازو مغرب میں ہے، اور وہ عرش الہی کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے۔ ناظرین، بحیثیت مسلمان ملائکہ پہ یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر مسلمان اقرار کرتا ہے کہ وہ ایمان لایا ہے اللہ پہ، اس کے فرشتوں پہ، اور اس کی کتابوں پہ، اور اس کے رسولوں پہ، اور قیامت کے دن اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پہ، اور تقدیر پہ کہ اس کی بھلائی اور برائی سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اسلام میں فرشتے آسمانوں پہ رہنے والی برگزیدہ اور بابرکت ایسی مخلوق ہے جو خطا سے پاک اور معصوم ہے۔ ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق نور سے کی ہے۔ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کی طرف سے عائد مختلف ذمہ داریوں پر مامور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا انہی کے ذمے ہے۔ حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ملائکہ میں سے صرف ایک پاک روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں سنانے کی اجازت دی گئی، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش تلے ہیں اور خدائے بزرگ و برتر کے تاج حق کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان کے جبرائیل علیہ السلام کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پرندے کی 700 سال کی اڑان کا فاصلہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام عین عرش معلیٰ تلے رہائش پذیر ہے۔ میں نے جبرائیل کو دیکھا، اس کے 600 پر تھے اور وہ تمام افق پر محیط اور اللہ بزرگ و برتر کے عطا کرتا تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے تمام پر پھیلے ہوئے تھے اور ان پروں میں زبرت موتی اور مروارید جھڑ رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کے پروں کا رنگ سبز ہے اور پاؤں کے تلووں کا رنگ بھی سبز ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بچپن میں اس سال دیکھا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیگر بچوں کے ساتھ مشغول تھے کہ یکدم ایک شخص آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ خوف اور ہیبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب موجود دوسرے بچے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس شخص نے میرا سینہ چیرا اور میرے دل کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس نے دل میں سے ایک چیز نکالی اور کہا، یہ شر کا ذرہ آپ کے اندر تھا، اور اس کو نکال کر پھینک دیا اور میرے دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر میرا سینہ دوبارہ سی دیا۔ جب دوسرے بچے اپنے والدین کے ساتھ واپس آئے تو میرا سینہ پہلی حالت میں آ چکا تھا۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بصورت اصلی پوری زندگی میں صرف 4 مرتبہ